بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے آتی ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی پسندیدہ سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے، محترم ناظرین، عصر کا وقت دن کے ان مبارک لمحات میں سے ایک لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، دنیا کے کام سمٹنے جانے لگتے ہیں اور انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے بعد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے اپنے رب کی یاد کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار کی فکروں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھریلو مسائل میں الجھنوں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قیمتی وقت کی اصل حقیقت کو جان ہی نہیں پاتے۔ لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ عصر کا وقت صرف ایک نماز کا وقت نہیں، بلکہ یہ قبولیت، دعا، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کے لیے نہایت اہم گھڑی ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں میں ایک عجیب منظر پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس بندے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی آواز کو غور سے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں عصر کے وقت کے حوالے سے کہ عصر کی نماز کی قرآن و حدیث میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان نمازوں کو اپنے مقرر وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ان میں سے کسی نماز کو چھوڑ دے تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ 5 نمازیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر نماز فجر اور نماز عصر کا قرآن و حدیث میں خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمازوں کی فضیلت اور انہیں چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر نماز کی پابندی سے پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ایک سفر جنگل میں تھے، بارش کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اگر تم ان کا اجر جان لیتے تو گھنٹوں کے بل چل کر آتے۔ جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرو اور میں اسے دل وگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے کہ 4 غلام آزاد کرو۔ ان احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ فجر کے وقت اکثر لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور عصر کے وقت لوگ دن کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں غفلت زیادہ ہوتی ہے اور شیطان انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
لہٰذا ان نمازوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری نمازوں میں کوتاہی جائز ہوگی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ میں سے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کس مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کی قرآن مجید کی نہایت مختصر مگر انتہائی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے اندر پوری زندگی کا ایک مکمل پیغام سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس خسارے سے مستثنی قرار دیتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان سورۃ العصر کے پیغام پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو سورۃ العصر پڑھ کر ایک دوسرے کو اس عظیم سورت اور پیغام کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ عصر کے وقت سورۃ العصر کی تلاوت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ دین ڈھلنے کا منظر دراصل انسان کی زندگی کو ڈھلنے کی علامت ہے۔ جس طرح سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی آخری کرنیں بکھیرتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک دن اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اسی لیے عقل مندی وہی ہے جو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال میں مصروف کرے۔ جو بندہ عصر کے وقت سورۃ العصر پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ نیک اعمال اور ساحل صبر کے رستے پر چلے گا۔ سورۃ العصر ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اس سورت کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے وہ ہر دن کو آخرت کی تیاری کا موقع سمجھتا ہے۔ وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور کر فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں میں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے یہی عرض ہے کہ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی عظمت کو پہچانے، خاص طور پر عصر کے بابرکت وقت میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں کی پریشانیاں، غم، بیماریاں اور مشکلات وقت ہی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے سکون اور رحمت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب ایک بندہ اخلاق کے ساتھ
قرآن پڑھتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان کو ثواب ملتا ہے بلکہ اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ہمارے گھروں میں سکون برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رزق میں برکت اور کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔